بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلہ، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، ثلاثین لیلہ 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور پورا کیا ہم نے اس وعدے کو، بِعَشْرٍ، مزید 10 راتوں سے، فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، پس پورا ہو گیا وعدہ اس کے رب کا، 40 لیلہ، 40 راتیں۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأخیہ، اپنے بھائی کو، ہارون، جس کا نام ہارون ہے، یعنی کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو، نیابت کر تو میری فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور درست کر تو، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور نہ پیروی کر تو فسادیوں کے راستے کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں دانش مند لوگوں کے لیے انتہائی زیادہ سبق ہیں۔ پہلا سبق، کلیم پیغمبر کو فرعونیوں سے قوم کو نجات دلانے کے بعد بلا لیا گیا، قوم کی رشد و ہدایت اور خیر و فلاح کے لیے ایک آسمانی کتاب کی ضرورت تھی، اس لیے کہ دنیا بنانے والا ہی بتا سکتا ہے کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ جس نے دنیا بنائی نہیں، وہ دنیا کی اتار چڑھاؤ کی خبر نہیں دے سکتا۔ نہیں بول رہے آپ؟ خیر ہے، بنانے والا بنا کے کہہ رہا ہے کہ متاعن، یہ نفع ہے تھوڑا سا، بنانے والا بنا کے سجا کے کہہ رہا ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے، اور آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ اس لیے بنانے والے نے رہنے والوں کے لیے کتاب کا انتظام کرنا تھا، تو پیغمبر کو کہا کہ آ جاؤ، اور 30 راتوں کے لیے، کتنی؟ لفظ غور سے دیکھیے گا، 30 راتوں کے لیے جناب موسیٰ کو بلایا گیا۔ جانے والا جب گھر سے نکلنے لگتا ہے نا، تو وہ اپنے دنوں کی ترتیب اور پلان بنا کے نکلتا ہے کہ میں نے اتنے دنوں کے لیے جانا ہے،
میرے گھر کے یہ اخراجات ہیں، میرے گھر کی یہ ذمہ داریاں ہیں، اتنے دنوں کے لیے مجھے یہ نظام کسی کے سپرد کرنا ہے۔ جانے والا یہ نیت لے کے گیا تھا کہ 30 راتیں ہیں، بلانے والے نے بلایا تھا کہ 30 راتوں کے لیے آنا ہے۔ اچانک ان راتوں کے ہدف کو 30 سے 31 نہیں کیا کہ ایک آدھا دن ہوتا تو کہتے کہ مینج ہو جائے گا، بلکہ یکسر اعلان ہوا 10 اور گزارنی ہے جی آپ نے۔ آپ توجہ کریں گے، سوئیں گے نہیں، تب بات بنے گی۔ مجھے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ علماء نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا 30 راتوں کا وعدہ تھا، 10 بڑھا دی گئی۔ کیوں بڑھائی گئی؟ ایک وجہ بنی، مسواک کر لی جی، ٹہنی توڑی، مسواک کر لی۔ پروردگار عالم نے کہا مجھ سے ملاقات ہونی تھی، یہ آپ روزے رکھ رہے تھے، روزے دار کے معدے کی بو بھی مجھے بڑی پیاری ہے، اپنے لہذا 10 راتیں اور بڑھا دی گئی۔ ایک عام فہم بات یہ کی جاتی ہے، درست ہے، لیکن غور کرنے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اللہ بتانا چاہ رہے ہوں لاڈلا پیغمبر ہے، کلیم پیغمبر ہے، بڑی جرت والا پیغمبر ہے، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کر کے آنے والا پیغمبر ہے۔ 30 راتوں کے لیے بلائے جانے والے کو جب میں نے 10 مزید راتیں گزارنے کا کہا نا، تو وہ مجھے کہہ نہیں سکا کہ 30 کی بات تھی۔ آپ پہنچے، آپ میرے فیصلوں کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، میرے حکم نامے کی تبدیلیوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کیا مجھے پتا نہیں تھا کہ 40 دن لگنے ہیں؟ ترتیب ہی 40 کی بنا دی جاتی کہ آپ نے 40 راتوں کے لیے آنا ہے، نہیں بنائی۔ 30 کی ترتیب بنائی ہے اور 10 بڑھا کے ایک تو کائنات کو یہ بتا دیا گیا ہے، کائنات کے لوگوں، میں اللہ، مجھے کوئی ٹوک نہیں سکتا، میرے حکموں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، میرے حکموں کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، میرے حکموں کے سامنے کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ بتانا تھا کہ جنہیں اونچا جانا ہوتا ہے وہ اپنے سے بڑوں کے حکموں کے سامنے ٹال مٹول نہیں کرتے۔ یا اللہ میں تو 30 دنوں کا بتا کے آیا ہوں نا، کوئی بات نہیں، کوئی چونکے چنانچہ نہیں، کوئی اگرچہ مگرچہ نہیں، مولا 2-4 دن بڑھا دے، 10 دن اکٹھے کیوں کر دیے، بیوی بچے نہ۔ فتم میقات ربی، جب اللہ نے 10 دن بڑھائے نا تو فتم میقات ربی ہی، اس بندے نے بھی رب کے بڑھائے ہوئے دنوں کو پورا کر دیا، کوئی ہیل و حجت نہیں کی۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے، ایک یہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے روک ٹوک کوئی نہیں، اور دوسرا یہ جو اپنے سے بڑوں کے حکموں کے سامنے زبان درازی کرنے پہ تل جائے نا، وہ اونچے نہیں جا سکتے، وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ یہ کلیم پیغمبر تھے نا،
بڑے اونچے درجے کے، خاموش، 40 پوری ہو گئی۔ ایک بات یہ، دوسری، وقال موسیٰ لأخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو ذمہ لگایا، آپ یہ کریں، مجھے بلاوا آیا ہے، حکم نامہ ہے، اور آپ جو ہے پیچھے نیابت کریں، نظام سنبھالیں، دیکھ بھال کریں، اور دیکھ بھال کرتے ہوئے دو باتوں کا دھیان کرنا ہے، اصلح، ان کے معاملات کی اصلاح کرنی ہے، اور دوسرا یہ، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، ان فسادیوں کا کہا نہیں ماننا، ان کا نقش قدم اختیار نہیں کرنا، ان کے طریقہ زندگی کو اور ان کے انداز زندگی کو نہیں اپنانا۔ عجیب بات ہے، حضرت ہارون اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں ایک نبی ہے، انہیں پتہ ہے کہ میں فسادی طبقے کی بات نہیں مانوں گا، انہیں علم ہے کہ میں اصلاح کے لیے مامور ہوں۔ کوئی بھی اللہ کا پیغمبر اپنے منصب میں خیانت نہیں کرتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اپنے کام اور نسب و لین میں ادھورا نہیں رہتا۔ ہر پیغمبر کی دعوت مکمل ہے، ہر پیغمبر کے ذمہ لگا ہوا کام مکمل ہے، کوئی پیغمبر بھی اپنی ذمہ داری ادھوری چھوڑ کے نہیں گیا۔ اس میں بھی سبق ہے، اللہ کا پیغمبر موسیٰ ہے، تاکید کر رہا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت ہارون کو، آپ نے دعوت دینی ہے، آپ نے فسادیوں کا کہا نہیں ماننا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو تاکید کر رہا ہے، ایک اللہ کا پیغمبر دوسرے اللہ کے پیغمبر کو تاکید کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کسی پرہیزگار کو نائب بنایا جائے نا، اور نائب بنانے کے بعد اسے تاکید کی جائے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، اور اگلا پرہیزگار آگے سے یہ جواب دے دے مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے، کہا نا، مسند کا جو ذمہ دار ہے نا جی، اس نے جو سلیقہ طریقہ آپ کو بتایا اسے فالو کرو۔ تھے حضرت ہارون بھی پیغمبر، یہ نہیں کہا بھائی پتہ ہے مجھے میں نظام چلا لوں گا، نا۔ کیا کوئی حضرت ہارون کو موسیٰ کو ڈر تھا کہ حضرت ہارون کسی فساد میں مبتلا ہوں گے؟ نہیں۔ استاذ کسی شاگرد کی ذمہ داری لگائے، سربراہ اپنے ماتحت کی ذمہ داری لگائے، اور اسے فائدے گنوائے اور نقصانات سے بچانے کے لیے مختلف تدبیریں بتائے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے نقصان میں پڑ جانے کا خطرہ ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ آپ کسی سکول میں ہیں، آپ مدرسے میں ہیں، آپ دکان پہ ہیں، ماتحت کو کہتے ہیں دھیان کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو ماتحت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب جاتا ہے مجھے یہ تاکید کر کے جاتا ہے، نہ، جانے والی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماتحت با اعتماد ماتحت کو بھی تاکید اور تلقین کر کے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ ذمہ داری لگائی۔ اور آخری بات یہ، ذمہ داری سونپنے والا ذمہ داری سونپے اور اس کے بعد اس کے بارے میں سوال و جواب کرے تو ماتحت کو یہ حق ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے اپنے قائد کو، اپنے سربراہ کو، اپنے گھر میں ماں باپ کو، استاذ کو، بڑے بھائی کو عمدہ طریقے سے مطمئن کرے۔ سمجھے جی آپ؟ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کائنات میں کسی بھائی نے کسی بھائی پر اگر سب سے بڑا احسان کیا ہے نا جی، تو وہ حضرت موسیٰ کا احسان ہے حضرت ہارون پر۔ اللہ نے کہا تھا نا جاؤ فرعون کی طرف، تو دعا کی یا اللہ وَوَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ایک بندہ میرے اہل میں میرے ساتھ ملا، ہارون ہے، وہ بھائی ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کی قبولیت کی اور حضرت ہارون کو بھی پیغمبر بنا دیا۔ اس سے بڑا کائنات میں کسی بندے نے کسی دوسرے بندے پر احسان نہیں کیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور پورا کیا ہم نے اسے مزید 10 راتوں سے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي، پس پورا ہو گیا وعدہ اس کے رب کا 40 راتوں کا۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِأَخِی، اپنے بھائی ہارون کو کہ نیابت کر تو میری، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور درست کر تو، یعنی ان کی اصلاح کر، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور نہ پیروی کر تو فسادیوں کے راستے کی۔ ایک جاتے جاتے لفظ سنیں، قوم حضرت ہارون کی بھی تھی، ہے نا جی؟ قوم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کی وہ قوم تھی نا۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں تم میرے نائب ہو میری قوم میں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بھی قابل غور ہے۔ عمر میں بڑا، فن اور حیثیت میں بڑا، رتبے اور مقام میں بڑا، مشترکہ چیز کی نسبت اپنی طرف کر لینا، تو قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے قوم حضرت ہارون کی بھی تھی، سمجھے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میری قوم میں تم میرے نائب۔